قرآن و حدیث ہی اسلام ہے جس کو اللہ نے پورا کر دیا. یہ دین کی بات ہے. اب اس کے اندر کوئی بندہ کوئی چیز نہیں لائے تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ قرآن و سنت مکمل نہیں ہے. یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بندہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے نعوذ باللہ اس بندے نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے, یہ ذہن بنا لیا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے کے اندر نعوذ باللہ خیانت کی. آپ نے ساری باتیں نہیں بتائی, سارا دین اپنی امت تک منتقل نہیں کیا, صحابہ کو نہیں بتایا. نبی تو وہ ہے جو ایک بات بھی پتہ چلتا ہے, اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے فوراً صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, بتلاتے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے, نبی علیہ السلام اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اعلان کرتے لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو, مناسک حج مجھ سے سیکھ لو. ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود نہ ہو سکتا ہے میں فوت ہو جاؤں, مجھ سے دین سیکھ لو. اللہ کے نبی نے سارا دین سکھلا دیا, ساری باتیں سمجھا دی ہیں. انسان کی دنیاوی اخروی کامیابی کے سارے گر جو اللہ نے نازل کیے, جو اللہ نے اپنے نبی کو بتائے, اب اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتلا دیے, کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی. اب جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے, نعوذ باللہ اس نے نبی علیہ السلام پر یہ الزام لگایا ہے, یہ تہمت لگا دی ہے کہ شاید نبی نے ساری باتیں بتائی نہیں ہیں. اللہ نے دین کے بارے میں جب بات آتی ہے تو فرمایا کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے, لیکن جب دنیا کی بات آئی تو اللہ نے سورہ نحل کے اندر اس کا حکم بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے سورہ نحل کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا. فرمایا اللہ نے تمہارے لیے سواریاں پیدا کی ہیں, خچر پیدا کیے, اللہ نے گھوڑے پیدا کیے, اللہ نے گدھے کو بطور سواری تمہارے لیے پیدا کیا. یہ دنیاوی جائیداد ہے, یہ دنیا کی چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. لترکبوها وزینہ, تم ان کے اوپر سواری بھی کرتے ہو. بعض تم نے اس کو خوبصورتی کے لیے بھی رکھا ہے, لوگ شوق کے لیے گھوڑا بھی رکھ لیتے ہیں نا, خوبصورتی سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے زیب و زینت ہے. اور آگے کیا فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ اور چیزیں بھی تمہارے لیے ایسی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے, جو تمہیں معلوم نہیں ہے, اللہ پیدا کرے گا. دنیا کے اندر ایجادات قیامت تک ہوتی رہے گی, دنیا ترقی کرتی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر سپیکر دریافت نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سپیکر اب بدعت بن گیا ہے, ہوائی جہاز کے اندر سفر کرنا بدعت بن گیا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے بتلا دی ہے. اللہ پیدا کرے گا, تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں پتا. یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ دین کے اندر نئی چیز کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں, ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کی تردید کرتے ہیں. کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی نبوت آپ علیہ السلام پر مکمل ہو چکی ہے, اللہ نے نبوت نبی علیہ السلام پر مکمل کر دی, ختم فرما دی ہے, خاتم النبیین ہمارے نبی کو اللہ نے بنا دیا ہے. اب نبی علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ نے یہ مہر لگا دی ہے, معاملہ تمام کر دیا ہے, ختم فرما دیا ہے. امت کے علماء نے ذمہ داری لگا دی دین کی خدمت. اب کوئی بندہ مرتد اور دجال قسم کا کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ہم کیا اس کو ہم سمجھیں گے یہ بندہ جھوٹا ہے, دجال ہے, واجب القتل ہے, اسلامی حکومت کی ذمہ داری اس کی گردن کو اتارے. ہم جائز نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے خاندان میں سے, ہمارے معاشرے میں سے, ہمارا شہری سائنسدان بن جاتا ہے, ہم نے کبھی کہا کہ یہ سائنسدان بن گئے, غلط ہے, فخر کرتے ہیں. اور کوئی بندہ سائنسدان بن جاتا ہے, کوئی نئی چیز دنیا کے اندر دریافت کرتا ہے, ٹیکنالوجی لے کر آتا ہے, ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اللہ نے اس کو عقل دی ہے, فہم دیا, سمجھ دی ہے. ہم نے تو کبھی اس کی تردید نہیں کی اور نہیں کہا یہ بدعت ہے, اس لیے کہ یہ دنیاوی چیز ہے. اور دنیا کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے
کہ اللہ ایسی ایسی چیز پیدا کرتا رہے گا جو ابھی اس نے پیدا نہیں کی، جو ابھی اس نے نہیں بنائی، تم نے نہیں دیکھی اور نہ تمہیں علم ہے، اللہ پیدا کرے گا۔ آج کے دور میں جو چیزیں موجود ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، جو پیچھے گزر چکی ہیں ہمیں معلوم ہے آئندہ کیا چیزیں آئیں گی، کیا وجود میں آئے گا، سائنس کتنی ترقی کرے گی، انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ کتنی عقل استعمال کر کے نئی نئی دنیا کے اندر چیزیں ایجاد کرے گا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایجادات بڑھ رہی ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے کون سا کہا کہ اسپیکر کے اندر تقریر کرنے کا ثواب زیادہ ہے اور بغیر اسپیکر کی تقریر کرنے کا ثواب نہیں۔ اگر اے سی چلا کے نماز پڑھو تو ثواب زیادہ ہے، اگر اے سی بند کر دو تو ثواب کم ہے۔ ممکن ہے اے سی بند کر کے پڑھو، پسینہ آئے، آپ کو مشقت ہو، اللہ ثواب زیادہ دے دے۔ ہم نے تو کبھی نہیں یہ کہا، اور یہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ اس طرح کی جو بے تکی باتیں ہیں یہ کر کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ شاید ہم صحیح راستے پہ کھڑے ہیں۔ یہ شیطان نے ہمیں مطمئن کیا ہے، یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ اس نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بدعت کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے ہر کام کا دفاع کرنے کے لیے اس طرح کی دلیلیں دو، اس طرح کی باتیں کرو۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن کی تربیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، انہوں نے ہمیشہ دین کے اندر نئے کام کی گنجائش نہیں برداشت کی، رکھی نہیں ہے۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سنن دارمی کی بڑی مشہور وہ حدیث ہے جناب عبداللہ بن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے، لوگ کہتے ہیں نا نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، ذکر ہی کرنا ہے نا، اللہ کے راستے میں ہم تقسیم ہی کر رہے ہیں پکا پکا کے، ہم بھی تو محبت میں کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی تو نبی علیہ السلام کی خوشی ہے نا، ہم بھی تو اس لیے کر رہے ہیں۔ اب سنیں ذرا صحابہ کرام کا عمل کیسا ہے اور صحابہ کیا سمجھتے ہیں بدعات کے بارے میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد میں دیکھا لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، گروپ بنا کر بیٹھے ہیں، اور ہر گروپ کا ایک بندہ کھڑا ہو کر لوگوں کو ذکر کروا رہا ہے۔ کیا کروا رہا ہے؟ اذکار کروا رہا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے سبحوا مئۃ مرہ، سارے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ ہاتھ میں انہوں نے کھجوروں کی گٹلیاں پکڑی ہوئی ہیں، ان گٹلیوں کے اوپر وہ اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کھجور کی گٹلیاں گر رہی ہیں۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ 100 مرتبہ کہو، ان کے ہاتھوں میں بھی گٹلیاں وہ گر رہے ہیں۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے، اپنے گروپ والوں کو کہتا ہے کبروا مئۃ مرہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، گٹلیوں کے اوپر گر رہے ہیں۔ یہ چیز ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، یہ طریقہ پہلی دفعہ دیکھا۔ ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ طریقہ ذکر کا اللہ کے نبی نے تو ہمیں نہیں بتایا، نہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے، نہ آپ کے کسی اور صحابی نے کیا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ سیدھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے میں نے آج مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے۔ جب بتایا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ان کو روکا نہیں ہے؟ فرمایا میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ کہا جاؤ ان لوگوں کو جا کر کہہ دو کہ یہ جو گٹلیاں شمار کر رہے ہو اپنے گناہ گنو، گناہ یہ تم گناہ گر رہے ہو، یہ 100 مرتبہ تم سبحان اللہ کہہ کے نیکی نہیں کما رہے، یہ 100 گناہ کما رہے ہو۔ پھر عبداللہ بن مسعود خود آئے مسجد میں، آ کر لوگوں کو دیکھا، فرمایا ویحکم یا امت محمد، او محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ہلاکت ہو، بربادی ہو، تم نے تباہ و برباد کر دیا اللہ کے دین کو، تم برباد ہو جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے نکال لیا تم نے طریقہ؟ آپ مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں سبحان اللہ کہنا کتنا عظیم ذکر ہے، الحمدللہ کہنا کتنا عظیم ذکر ہے، اللہ اکبر پڑھنا، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ پوری کائنات کی نیکیاں ان 4 کلموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ 4 کلمات کہنا،
اب وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں۔ آگے سے انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ما اردنا الا الخیر، اے صحابی رسول یہ کام ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، آپ ہم پر کوئی فتویٰ نہ لگائیں۔ وہ گروپ والے، وہ اذکار کرنے والے گٹلیوں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کہا ما اراکم الا مبتدعین، تمہاری بربادی ہو جائے میں تمہیں پکے بدعتی سمجھتا ہوں، تم پکے بدعتی ہو، اس لیے کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں، آپ کے کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں، ابھی تو نبی علیہ السلام کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی نبی کے زمانے کو گزرے ہوئے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور تم نے یہ نئی چیزیں اپنے دین میں لے آئے، یہ چیزیں ایجاد کر لیں۔ یہاں پہ یہ بات سمجھیں، صحابہ کرام اس مخصوص قسم کے طریقے کے ذکر کو بدعت سمجھتے تھے، جس کو ہم اجتماعی ذکر کہتے ہیں۔ یہ ذکر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے، اس کا طریقہ، اس کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اگر اس سے ہٹ کر اپنی محبت میں، عقیدت میں آ کر کوئی بندہ کرے گا وہ رد کر دیا جائے گا، وہ نیکی نہیں سمجھا جائے گا، وہ گناہ ہوگا ان کو بدعت کا۔ تو یہ اذکار اور یہ قرآن اور یہ نیکیاں جن کو ہم نے اپنی طرف سے نیکیوں کے نام دے دیے، اللہ کی قسم جس عمل پر نبی علیہ السلام کا امر نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی اجازت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے، وہ عمل باطل ہے، کوئی بھی کر لے۔ یہی وجہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا نا کہ کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، جو لوگ بدعت حسنہ کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس کا ثواب ہے، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعت حسنہ بھی گمراہی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، گناہ کے کام نہیں لوگ کرتے، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک بندے نے ان کے سامنے چھینک ماری، ان کو چھینک آئی ہے کسی اور شخص کو، اس نے کہا الحمدللہ، آگے والا جواب کیا دیتا ہے؟ یرحمک اللہ، لیکن جواب دینے والے نے کیا جواب دیا؟ یرحمک اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جواب یہ دیا کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے اور درود و سلام نبی علیہ السلام پر نازل ہو۔ یرحمک اللہ تو نبی کا طریقہ ہے، کہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر نے فوراً ڈانٹ دیا، فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں نبی نے یہ تعلیم نہیں دی، چھینک مارنے والے کا جواب یہ نہیں جو تم دے رہے ہو، یرحمک اللہ یہی جواب ہے۔ یہ جو آگے درود اور سلام تم نے اضافہ کر دیا یہ نبی سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کے صحابی کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعات سے بہت بچتے تھے، آپ کے صحابہ بدعات سے بچتے تھے اور سختی سے صحابہ کرام بدعات کی تردید کرتے تھے اور ان چیزوں کا رد کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے عمل کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھیں، قرآن و حدیث پر رکھیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے، نبی کی رسالت کا اقرار کیا ہے۔ یہ عظیم ہستیوں کی تقلید کرنا یہ مشرکین مکہ کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ایسی بات کی طرف لے کر جا رہے ہو ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اور تعلیم دی ہے، یہ تقلید ہے۔ اور قیامت والے دن ایسے لوگ بڑا پچھتائیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں قرآن و حدیث سن لیتے، عقل کر لیتے، سمجھ لیتے، بدعات خرافات تقلید کے پیچھے نہ لگتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، اسلام کی محبت میں زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، ایمان پر دے، اطاعت پر دے، قرآن و سنت پر دے، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہر لمحہ قرآن و سنت اور رسول اللہ کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔